تعلیمات تے کنا کو عمل کرنے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے کسے موقع تے بھی امت نو بلایا نہیں، پیدا ہوئے نے سر سجدے چے حضور دی پھپھو حضرت صفیہ فرماندیاں نے کہ حضور دے لباں چوں اے جملے میں سنے، رب ہب لی امتی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوانی اور پوری زندگی مسلح تے کھلو کے پوری رات امت واسطے رب کولوں معافی طلب دولہ بنے نے مصطفیٰ، پھر بھی امت نو بھلے نہیں۔ شواہد النبوت کتاب دا نام ہے، لکھن والا ملا عبد الرحمن جامی ہے، بڑا وڈا عاشق ہے۔ حضرت علی فرماندے نے کہ حضور دے جدوں آخری ویلا آقا علیہ السلام دا وصال بکمال پر ملال ہویا، قبر پاک دے اندر، روضہ پاک دے اندر جدوں حضور دا وجود مبارک رکھیا گیا، علی کہندے نے حضور دے لب ہل رہے سن، فرماندے نے میں قریب جا کے کن لائے، واہ مدینے والیا تیری محبت تو قربان جاں، تیری رحمت تو قربان جاں۔ علی فرماندے نے کن قریب کی، آواز آئی رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت دی بخشی۔ کوئی ایک ٹائم ایسا نہیں، ویلا ایسا نہیں کہ حضور امت نو بھلیا ہوئے۔ میرے نبی علیہ السلام جدوں محب تے محبوب ملتے نے، ملاقات کرتے ہیں تو انہاں دی خواہش ہوندی ہے بس اپنیاں کیتیاں جان کسی تیسرے دی گل نہ کیتی جائے۔ لیکن بزرگان دین فرماندے نے 90,000 گلاں ہوئیاں نے رب دیاں تے رب دے یار دیاں۔ رجب دی 27ویں شب انہاں 90,000 گلاں وچوں ادھیاں گلاں او ہونے جڑیاں حضور نے اپنی امت دیاں کیتیاں۔ سبحان اللہ۔ کنا پیار ہے حضور، کنا نبی پاک سرکار نو شفقت ہے اپنی امت تے، حضور دا کنا لگاؤ ہے اپنی امت نال۔ جے نبی نہیں بھولے امتی نو بھی حضور بھولنا نہیں چاہیے۔ ایک میں پیغام سے دے چکے ہیں، درد دل نال دیتا ہے۔ حضور نو یاد کرن دا سب تو اہم اور بہترین طریقہ اے وے، سب تو آسان، چلدیاں پھردیاں مدینے والے دی ذات تے درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ بزرگاں نے نا کہ ہاتھ کار والے دل یار والے، نالے چرخاں کتا نالے یاد کرا، ہاتھ کار والے دل یار والے، کام کرتا رہے لیکن زبانوں مصطفیٰ نو بھولنا۔ نبی فرماندے نے جڑا مینوں میری ذات تے درود و سلام پڑھن والا بندہ ہے نا، اونی دیر تک مر نہیں سکدا جنی دیر تک ودھا دا مکھڑا نہ ویکھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مختصر حضور سوار ہو گئے، ان براق اڑیا اللہ دے حکم نال۔ بہت کچھ میں ضمن چونے چھوڑ رہا کہ ٹائم نہیں، معراج بیان کرتے رہیے تو 6 مہینے معراج ہی نہ مکے، لیکن میں کلوز کرنا پیا۔ آقا فرماندے نے جدوں براق اڑیا نا، پروٹوکول اے وے جبریل نال ہے، فرشتے نال نے، حضور دولہ بن کے براق تے بیٹھے۔ براق اڑیا اللہ دے حکم نال تے بڑیاں لمیاں لمیاں کھجوراں تے مکان کچے کچے تے مکاناں دیاں چھتاں کھجوراں دے پتیاں دیاں تے ویرانہ جہا تے کچھ کلیاں ایسیاں نے جڑیاں چند فاصلے تے نے، زیادہ آبادی نہیں۔ جبریل عرض کرتا سونا براق روکو نا، حضور روکیا، فرمایا عرض کیتی سونا اترو، حضور اترے۔ جبریل عرض کرتا سونا ہن اس جگہ تے 2 نفل نہیں پڑھتے۔ سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ نفل پڑھو، حضور نے نفل پڑھے تے پڑھن تو بعد حضور نے فرمایا جبریل ایتھے کیوں کھلاریا تے کیوں نفل پڑھائے نہیں؟ جبریل مسکرا کے کہندا سونے یہ عام جگہ نہیں، یہ جگہ ہوے جتھے تیرا روزہ بننا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات سفر پہ کرتے ہیں، باقاعدہ حیات نے، جبریل حضور دا خادم ہے، خاتم ہے۔
خادم نو یہ پتہ ہے کہ سونے جگہ معمولی نہیں، اتنے تیرا روزہ بننا ہے. بندہ کوئی تواڈے چ کوئی انج دا بندہ نہیں ہوئے دا جڑا یہ آکھے جی میں جدو مرنا ہے تو فلانی جگہ تپنا ہے. وصیت ہو سکتی ہے، وصیت بندہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے گھر ہی فوت ہونا ہے، کوئی پتہ نہیں ہاسپٹل جا کے فوت ہو گئے، جتھے وہ طرفوں حکم آ جانا ہے بندے دی روح نکلنی کسے دے علم وچ نہیں. لیکن جیڑا نبی دے بوئے دا خادم ہے او دا اے علم ہے. جے نوکر دی یہ شان ہے تو جیڑا آقا ہے مدینے والے دا کڈا اونچا شان ہے. سبحان اللہ. ایتھے کسے مفتی مولوی مفکر نو بد عزمی علم دی نہیں ہوئی. وہ آندا جی جبریل نو پتہ سی بھائی جبریل خادم ہے حضور دا، تو جے خدمت کرن والے نو انہاں کچھ پتہ ہے جدی خدمت کیتی جا رہی ہے. تھوڑا جنا دلوں یہ سوچنا ہے نا ایک منٹ واسطے بھائی خاتم یہ جانتا ہے اتنے تہاڈا روزہ بننا ہے، نفل پڑھو. مدینے والے مصطفیٰ جدی خدمت کیتی جا رہی ہے، خدمت کرنے والے دی یہ گل ہے تو جدی خدمت ہے مدینے والے مصطفیٰ آقا دا کڈا اونچا علم ہے تے اونچی شان ہے. مختصر حضور نے نفل پڑھے، براق تے پھر سوار، پھر براق چلیا. چلدیاں ایک سفید رنگ دی جگہ انج لگتا ہے جی نور پہ نکلتا ہے. جبریل پھر عرض کیتی سونا رکو نا، دو نفل پڑھ جاؤ. پتا تو نہیں نا پھر پھیرا لگے یا نہ لگے. اج پھیرا اتوں گزرنا ہے، آپ دا گزر ہونا ہے تو پڑھ جاؤ. حضور رک کے دو نفل پڑھے. جبریل جی سونا نبی فرمایا یہ کہڑی جگہ؟ جبریل ہاتھ بن کے عرض کرتا ہے بیت اللہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت والی جگہ ہے. میں بڑا ایک رزلٹ دینا ہے، تھوڑی توجہ میرے رکھنا. یہ جگہ عیسیٰ دی ولادت والی جگہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ تے توجہ تسی میرے ہاتھ رکھنی ہے، توجہ میں چونکہ ایک خوشبو ہے تسا میرے ہاتھ دیکھنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ تے پیدا ہون، میں پھر جملہ رپیٹ کر لگا پوری توجہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ تے پیدا ہون اس جگہ نو اللہ آکھی کہ میری نشانی ہے. جتھے عیسیٰ پیدا ہوئے وہ رب دی نشانی تے جتھے عیسیٰ دا بھی نبی پیدا ہوئے. جتھے عیسیٰ پیدا ہون اتھے تے نفل پڑھن حضور، جتھے مصطفیٰ پیدا ہون اتھے کیوں روکیا جاتا ہے؟ حاجی اب آپ عمرے تے جان والے میری ایک گل نو پک کرن دے. کعبہ شریف تو باب السلام تو باہر نکلو نا تو سامنے ایک لائبریری ہے، مکتبہ دا بورڈ لگیا، مکے دی گل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس جگہ تے حضور دی ولادت ہوئی ہے. اچھا ایک اور گل دسا جی پوری توجہ ہے. مثلا جتھے جتھے کسی صحابی دی یادگار ہے نا اتھے اتھے انہیں مسجد بنائی ہے. اتھے اتھے انہیں مسجد بنائی ہے. مثلا ابو بکر صدیق دا جتھے گھر سی اتھے انہیں مسجد ابو بکر بنائی. جتھے عمر فاروق دا گھر سی سعودی حکومت نے اتھے مسجد عمر بنائی. جتھے عثمان ذو النورین غنی دا گھر اتھے حضرت عثمان دے نام دی مسجد. جس ایریے چو بلال رہندے سن رہائش پذیر سن اس جگہ تے مسجد بلال ہے. یعنی جتھے جتھے کوئی بزرگ دی رہن دی جگہ یا رہائش پذیر اتھے اتھے انہیں مسجد بنائی. عجیب جا اتفاق نہیں، اتفاق کواں یا دعوت کواں، نوکراں دے نام تے مسجداں بن گئیاں. جتھے محمد پیدا ہوئے نے اتھے کتب خانہ کیوں ہوئے؟ تسی گل سمجھے نہیں؟ وہ بھائی مسجد نام دی بنی، بندہ جا کے کہندا جی مسجد ابو بکر ویکھنی نالے میں نفل پڑھساں، ثواب لبے دا. چونکہ ابو بکر رہے نے عمر فاروق دے نام دی مسجد ہے، اتھے عمر فاروق دا گھر سی، لہذا سی نماز 2 رکعت نفل پڑھن دا ثواب ہے. جتھے نہ نوکراں دا آقا پیدا ہویا ہے اتھے مسجد کیوں نہیں بنائی؟ تھوڑا جنہیں اس میری اس جملے کو سوچنا ہے. بھاوے گھر جا کے سوچیا جے. عداوت اسی کا نام ہے، دشمنی اسی کا نام ہے. جہاں عیسیٰ کی ولادت ہو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھے.
جہاں مدینے والے مصطفیٰ کی ولادت ہو وہاں نفل پڑھنے پہ پابندی کیوں؟ یہ جملہ بھی آپ نے سوچنا ہے۔ پھر حضور سوار ہوئے، سفر شروع ہویا، ایک ریت دا نا سرخ ٹیلا آیا، ٹیلا آئے ہائے حضور کولوں دی گزرن لگے نا تو براق دی سپیڈ میں رپیٹ کر لگا 2 جمعے پہلے غالباً دسیا سی کہ جتھے دی نظر جاندی اتھے دا پہلا قدم جاتا ہے، یعنی کہ اتنی سپیڈ ہے۔ میران گڈی ہوئے یا 70 بندہ موٹر سائیکل تے موٹر وے یا جی ٹی روڈ تے جاندا ہوئے، موٹر وے تے خیر چڑھنے نہیں دیندے سکوٹر والے نوں، جی ٹی روڈ تے جاندا ہوئے تے 22 ویلر ٹرالا کولوں گزر جائے تے ایک واری بندہ ہل جاندا ہے، آندا یار بڑی سپیڈ سی ایدی، میں تے ہل گیا تے جتھے براق گزریا ہوئے تو سپیڈ جتھے دی نظر اتھے کو دا پہلا قدم۔ مصطفیٰ اتنی سپیڈ والے طیارے تے تشریف فرمانے تے سپیڈ نال گزرن لگے نے تو ویکھیا کہ قبر ہے، قبر دے وچ موسیٰ نے، موسیٰ کھلوتے نے، کھلو کے رب دی نماز پہ پڑھ دے، سبحان اللہ، آئے ہائے ان قبر تھلے ہزارہ من مٹی اوپر، موسیٰ نیچے، کولوں حضور گزرے تو جدی نظر زمین دے اتے ہو کے تھلیوں میں ایک سکتی ہے، دل چ لکھ لے وہ زمین دے تھلے قبر چھو کے اتے غلاماں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا تھی کاشکم والا ترجمہ میں وہ سنانا چاہتا ہوں، کافی ہون ہو گیا، چلو اگلے جمعے واسطے بچا مہربانی تھوڑی ہوں ذرا سین تھوڑا ایک پھیرا لاؤ نا، حال کافی معطر ہو گیا تو تھوڑی اگلے جمعے واسطے بچاؤ، ڈسٹرب ہو جائے، تھوڑی توجہ فرمانا ذرا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ایک بار پیار نام سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عاشقاں والا ترجمہ ہے چونکہ قبر دے وچ کیڑی نماز ہے، مکلف نہیں رہندا بندہ، انج کدی ہو رہا ہے بندہ دنیا تے رہے کچھ نمازاں قضا ہو جان اللہ نہ کرے تے بندہ قبر چ جائے تے آکھے چلو قبر چ باقی پڑھ لیساں، قیامت ہورے کدوں ہونی ہے تے باقی قضاواں اوتھے کر لیساں، انج کدی نہیں ہویا، انج نہیں ہویا، نہ ہی ہوندا ہے کیونکہ مکلف نہیں نہ رہندا بندہ، وہ مکلف ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ایتھے ایک مسئلہ میرے ذہن چ آ گیا، اگر توجہ نال سنو تے جدوں بندے دا جسم وچوں روح نکلتی ہے نا جنازہ واسطے ڈیڈ باڈی تیار کر کے بندہ ٹرنا چلنا ہے، جنازہ جانا، حکم ہے کہ اس کا چہرہ جڑا ہے نا وہ قبرستان نال رکھو، یہ حکم ہے۔ کئی ایسے فلسفی پھر اس ٹائم فلسفہ چاڑ دے ہو جی وہ کعبے والے دیاں لتاں ہو گئی نے لہذا انج نہ کرو، بھائی تیری بنی ہے یا نبی دی بنی ہے؟ بندے دے جسم وچ روح نکل گئی، وہ مکلف ہے ہی نہیں، او دے تے شریعت لاگو ہی نہیں، جے لاگو ہے تو روزہ رکھے اٹھ کے بوے نمازاں پڑھے نہیں پڑھ سکتا چونکہ مکلف نہیں رہا، لہذا چہرہ جنازے گاہ دی طرف یا قبرستان دی طرف رکھو، لتاں قبلے والے ہوندیاں نے تو گناہگار نہیں ہوئے دا نہ تسی ہو دے، چونکہ نبی پاک دا حکم ہے، وہ مکلف نہیں رہا۔ یہ مسئلہ سی ضمن وچ میں بات کر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیڑی نماز پڑھی؟ سوال ہے، کیونکہ نماز دا ٹائم ہوئے تو نماز ہوتی ہے، بے ٹائمی نماز بولو تو صحیح نا، بے ٹائمی کوئی نہیں، ٹائم ہے تو نماز ہے۔ ٹائم بنتا ہے گردش لیلو نہار نال، سورج چاند دی گردش سرکولیشن جڑی ہے وہ بنتا ہے ٹائم۔ زمین دے تھلے نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ تارے نے، کچھ بھی نہیں، ٹائم بھی نہیں، نماز بھی نہیں۔ ہاں اتنے عاشقاں ایک ترجمہ کیتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کھلوتے ہوئے نے تو صلی یصلی، یہ ایک مطلب نماز بھی ہوتا ہے، ایک مطلب مصطفیٰ تے درود و سلام بھی ہوتا ہے۔ شاید تو سمجھی کیویں ایویں بریلویاں والی مولوی گل کر گیا، یہ بریلویاں والی گل نہیں ہے، جبریل دے عقیدے والی گل ہے۔ وہ کیویں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون صلی یصلون علی النبی، یہ تو مراد صلی یعنی نماز بھی ہے، صلاۃ یعنی درود و سلام بھی ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس سے جب رسول گزر رہے ہیں کھڑے ہو کر موسیٰ نماز نہیں بلکہ مدینے والے کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اتنے پھر گل کر دیئے جی وہ جی قبراں تو نہیں جانا چاہیے، میں کہا ٹھیک ہے جی نہ جاؤ، کوئی اعتراض نہیں، نہ جاؤ، بندے دا اپنی ذہن ہے، سوچ ہے، فکر ہے، لیکن ایک گل سمجھاؤ تو سانوں بھی نا،
قبراں تے نہیں جانا تے قبراں دے وچ جانا یہ گل تھی سانو سمجھا ہی چھوڑو چلو سب سمجھ آ جائے اے قبروں پہ نہ جاؤ میں یار جب قبراں تے جانا ایڈا برا عمل ہوتا تے جبریل روٹ بدلدا معراج دی راتی سمجھو تو سبحان اللہ جبریلی امین روٹ ہی بدلدا اللہ کہندا او جبریل ادھروں نہ لجائیں اور پھیرا دعا ادھر قبر ہے موسیٰ دی لہذا یہ رستہ چھڈ دوجے راہ جا اللہ کیا کیا بولو تو صحیح نا جبریل بھی انج کیتا جبریل اوتھے لے کے گیا جتھے موسیٰ دی قبر ہے سبحان اللہ پتہ لگا اللہ والیاں دیاں قبراں تے جانا شرک بدعت نہیں جبریل دی بھی سنت ہے نبی پاک دی بھی سنت ہے اس تو بڑی گل ہے وہ رب دی منشا تے رضا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر اچھا موسیٰ علیہ السلام کھلوتے نے تے سلام پہ پڑھتے ہوں میں اس الجھن چ بھی نہیں پینا کہ سلام کیڑا سی تے درود کیڑا سی میں اس الجھن چونکہ یہ بھی ایک جدو ویلی قوم ہوتی ہے نا تو پھر انج دے مسئلے کٹ دیے وہ جی انہاں انج کیتا میں کہ تو کی کیتا تو اپنا تک نہیں وہ لڑ گئے وہ ایسے ان کی جھگڑے ہو میں کیا مشاجرات سے آپا نہ چھیڑ ایمان اپنا دیکھ وہ تو اچھیاں ہستیاں نے ہمیشہ بندہ جدوں گل کرتا ہے دوجے دی کرتا ہے کدی امام غزالی دی گل تے عمل ہوئے فرماندے نے ایک ہاتھ دے انج انگلی اٹھان تو بہتر سوچ ایک دوجے وال چکیا تے تین تیرے وال نے صرف یہ ہی سوچ جا لہذا اگر کسی دی ول ویکھنا ہے تے اودی اچھائی ویکھ تے برائی ویکھنی ہے تے اپنی ویکھ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ بات سنیے گا ہن میں اس الجھن چ نہیں جانا صرف اینا دسن لگا درود و سلام وہ پڑھیا گیا ہے جڑا 27 رجب دی رات اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا ہے سبحان اللہ کہ یا محمد ان ربک یصلی حدیث پاک ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب میں لا مقام پہ گیا نا تو رف پیچھے رہ گیا جبریل پیچھے رہ گیا براق پیچھے رہ گیا سارا کچھ پیچھے رہ گیا میں اگے تو فرماتے ہیں جدو بندہ کسی اج نبی ایریے چ جائے تو کلہ ہی ہوئے تو صبر کرے تے سفر دے نال ہم سفر بھی چھڈ جائے تے بندہ کلا رہ جائے بندے دے دل وچ تھوڑا جنا خوف ہوندا ہے یار خیر ہوئے علاقہ غیر نہ ہوئے کوئی اور کو چکر نہ ہوئے حضور فرماتے ہیں جب جبریل پیچھے رہ گیا نا جو میرا ہم سفر تھا فرماتے ہیں میں آگے گیا اللہ کے حکم سے آواز قدرت بلند ہو رہی ہے ادنو منی ادنو منی ادنو منی ادنو منی یا حبیبی ادنو منی یا محبوبی مصطفیٰ فرماتے ہیں میں رب کی آواز کو سن کر آگے چل رہا ہوں اور چلتے چلتے ایک قدم اٹھاتا ہوں 500 سال کی مسافت طے کر جاتا ہوں آقا فرماتے ہیں پھر میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کف یا محمد ان ربک یصلی اے محمد ذرا ٹھہر جاؤ آپ کا رب آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے آپ کا رب آپ پر درود و سلام اب سوال یہ ہے رب نے معراج کی رات کون سا درود و سلام بھیجا اگر یہ کہا جائے کہ درود ابراہیمی تو درود ابراہیمی شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ایک ترجمہ سن لو تے پڑھ لو تے چک لینا اللہم صلی میں پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ مطلب بندہ ہے اللہ تو درود بھیج محمد دی یال تے تو اڈے جو کوئی پڑھے تو یہ بھی ترجمہ ہی بنتا ہے کہ تسی آندے ہو اللہ تو درود بھیج محمد دی یال تے ابو بکر صدیق پڑھے تو وہ بھی یہی پڑھے عمر فاروق پڑھے تو ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ محمد اور محمد کی یال پر درود و سلام بھیج بڑے بڑے غوث اور کتب ابدال کلندر مجذوب سالک صوفی اور صوفی کامل جہاں تک کہ ایون غوث و ثقلین تک سب یہی پڑھتے ہیں اے اللہ تو درود بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر سوال میرا یہ ہے اگر رب نے درود ابراہیمی رجب کی رات پڑھا ہے بھیجا ہے تو رب نے کس کو کہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں تو لہذا پتہ یہ چل رہا ہے اللہ نے کسی اور کو رب کہا نہیں اگر کسی کو کہا نہیں تو یہ درود و سلام بھیجا نہیں پھر کون سا درود ہے درود رب نے وہی بھیجا ہے جو ہر بندہ نبی کا نوکر التحیات میں بیٹھ کر مدینے والے کی ذات پہ پڑھ رہا ہے
سمجھ آئیے جناب؟ سبحان اللہ. تشہد وچ بیٹھدا نا تے بندہ پڑھدا نا السلام علیکہ ایھا النبی. نمازیاں نوں تے پتہ ہے کی خیال ہے، نمازیاں نوں بڑا پکا پتہ ہے. جدوں تشہد وچ بیٹھدے نے یہ پڑھدے نے السلام علیکہ، بولو بولو السلام علیکہ ایھا النبی. اے بھی عربی تے ایدی ٹرانسلیشن انج ہونی ہے السلام علیکہ، سلام ہو علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی. سبحان اللہ. اچھا میں پھر جملہ پڑھنا، سلام ہو آپ پر اے، بولو بولو اے نبی، سارے بولو اے نبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. پنجابی ترجمہ ہی پڑھ دینا سلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے قبر اندر ایک کوئی پڑھیا ہونا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. بالکل ٹائم، بالکل جمعہ دا میری تقریر دا بالکل اختتام دے قریب ترین ہے. زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا. جنہیں بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو آقا علیہ السلام نظر وسا کے اپنے نبی نو دل اندر وسا کے اکھاں حضور دا گنبد وسا کے اے کوئی نعرہ لا دئیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. جنہیں بیٹھے ہو اپنی ایمان دی سلامتی نال میرے کہن تے نہیں نبی آستے بولنا ہے، اونچا بولنا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. لمبی نہ ہو جائے. حضور فرماندے نے میں اگے نکلیا، اگے مسجد اقصی آ گئی. سارے نبی آدم تو لے کے عیسیٰ تک میرا انتظار پہ کر دینے. اے اپنے فخر اپنے مقدر تے ناز کر اسی اس نبی دے نوکراں جدا استقبال کرن واسطے رب دے 100 لاکھ نبی موجود ہے. فرماندے نے میں مسجد اقصی اندر داخل ہویا، اشارہ کرنا چاہنا حضرت جبریل نے رب حکم نال اذان پڑھی، اقامت آکھی، مصلی تے حضور نو کھڑے انگا چھڑیا. میرے نبی نے نبی سہارے نبیان رسولہ نو نماز پڑھائی. حضور نے قرات فرمائی. پہلی رکعت اندر میرے نبی نے سورۃ فاتحہ تو بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھی. دوسری رکعت اندر فاتحہ تو بعد میرے نبی نے قل ھو اللہ احد پڑھی. سارے نماز پڑھاون تو بعد سارے نبی اللہ دی حمد اپنی شاناں دسن لگ پئے نے. کدی شیس ہوندے نے، کدی انوش ہوندے نے، کدی یعقوب ہوندے نے، کدی موسیٰ کلیم اللہ، کدی ابراہیم خلیل اللہ. سارے نے تقریراں کیتیاں نے. صدارتی خطبے واسطے منبر تے جڑا بیٹھا ہے او تیرا تے میرا نبی ہے. منبر تے بیٹھے میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ اللہ دیا تعریفاں نے اودیاں حمداں نے جنہیں محمد مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، محمد مصطفیٰ کو نبیوں کا امام بنایا ہے. جب حضور نے منبر تے بیٹھ کے اللہ کی تعریف بیان کی آدم نبی تو لے کے عیسیٰ نبی دیگر سارے زبان حال میں ایک نعرہ لا کے کہنے ہونے او نبیوں تے رسولوں کوئی شک نہیں اسی نبیوں رسولاں جڑا منبر تے بیٹھ کے شانہ پہ بن رہا ہے کہ نبیوں کا بھی نبی ہے رسولوں کا بھی رسول. سارے مسجد اقصی اندر ایک نعرے بلند پہ ہوندے نے تے نعرے کی پہ لگدے نے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی. جدا عقیدہ حضور دا حضور جیا کوئی نہیں، صرف وہ بولے گا مل کے آواز ہے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں.
کیا، ساتوں آسمانوں کا سفر جاری ہوا، سدرہ پہ جبریل رہ گئے، پھر ایک ایسا مقام آیا رف سواری کے لیے پیش کیا گیا، پھر ایسا موقع آیا وہ بھی رہ گیا، ہم کلام ہوئے حضور اپنے رب سے، اور جو تحفہ لے کر آئے اس کو نماز کہا جاتا ہے جی، اور وہ بھی موسیٰ کی سفارش کی وجہ سے 50 سے 5 نہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ کسی کے چاہنے سے یا کسی کی سفارش سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو صرف اتنا پیغام دوں گا کہ وہ کم از کم دن کی 50 پڑھے، کیونکہ یہ جو 5 ہیں یہ وسیلے والی ہیں، صرف یہ پیغام ہے۔ اللہ حضور کی نلین کے تصدق سے ہمیں حضور